اس لیے آج میں اپنے نوجوان علماء اور بالخصوص اپنے طلباء سے عرض کروں گا کہ میرے بھائیوں، ویسے بھی یہ دور قحط و رجال کا دور ہے یار۔ اب ہمارے بڑے بڑے علماء اور ہمارے بزرگ اساتذہ ہمارے درمیان سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے وہ درویش صفت مشائخ یار، جو سینوں میں ملت کا درد رکھتے تھے، جو امت محمد کے لیے تڑپا کرتے تھے، جو راتوں رات مصلے پہ روتے تھے نا، تا ہم جیسے نکمے چین سے سوتے تھے یار، آج وہ ہمارے درمیان سے اٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے آپ کے لیے کوئی رونے والا نہیں بچا ہے، کوئی نہیں بچا ہے۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، آج جب ہم کبھی امت کے مسائل پہ غور کرتے ہیں نا، اور مسلمانوں کی یہ جو اس وقت کی حالت ہے، جب ہم یہ حالت دیکھتے ہیں نا، تو ہمارے اسلاف بہت یاد آتے ہیں۔ اور جب کبھی کوئی حساس مسئلہ سامنے آتا ہے نا، تو اللہ کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کاش آج ہمارے فلاں بزرگ ہمارے درمیان ہوتے تو میں جا کے ان کی جوتیاں تھام لیتا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے عرض کرتا کہ حضور ایک توجہ فرما دیں، ایک توجہ فرما دیں۔ لیکن آج ہمارے درمیان وہ اللہ والے نہیں رہے۔ ہمارے بزرگ اساتذہ ہم سے رخصت ہو گئے، ہمارے علماء ہمارے بیچ سے اٹھ گئے میرے بھائیوں۔ تو نوجوانوں اور میرے عزیز طلباء، میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر ہمارے وہ بزرگ اساتذہ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں نا، تو آؤ نا ہم اب اللہ سے دعا کریں کہ میرے مالک ہمیں بھی وہی محبت اپنی عطا فرما دے جو ہمارے ان درویش صفت مشائخ کو تو نے عطا کیا تھا، ہمارے بزرگ اساتذہ کو عطا کیا تھا۔ آؤ ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، الہی جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ آؤ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات میں اور آپ سے عرض کروں گا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی درویش بننے کے لیے، اللہ کا ولی اور اللہ کی بارگاہ کا مقرب بننے کے لیے ہمیں شاید کوئی بہت زیادہ پاپڑ بیلنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ولی بننے کے لیے نا، میرے نوجوان بالخصوص سنیں، میری ملت کے نوجوان، کہ میرے بھائیوں اللہ کا ولی بننے کے لیے آپ کو کرتا پیجامہ پہننا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے آپ کو اپنا کاروبار، اپنا دھندا، اپنی تجارت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو سیاست بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بیوی بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ کا ولی بننے کے لیے آپ کو کچھ بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے صرف آپ کو گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ صرف گناہ چھوڑ دیجئے میرے بھائی، اللہ کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں، ایک رکشہ چلانے والا بھی سڑک پہ رکشہ چلاتے ہوئے اگر وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، وہ وقت کا سب سے بڑا ولی ہے۔ ایک پھاوڑا چلانے والا مزدور بھی اگر پھاوڑا چلا کر کے بھی وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ رہا ہے، وہ وقت کا سب سے بڑا ولی ہے۔ ایک ریڑھی لگانے والا انسان 2 پیسے بھی دن میں کماتا ہے، لیکن وہ ایمانداری سے کماتا ہے، حلال پیسے کماتا ہے، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، وہ وقت کا سب سے بڑا قطب ہے، وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ اور جب ایسے لوگ ولی بن سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، تو ہمارے ان نوجوان علماء اور ہمارے طلباء کے لیے تو اللہ نے بڑے مواقع رکھے ہیں یار، بڑے مواقع ہمارے آپ کے لیے۔ میں کتنے ایسے اماموں کو جانتا ہوں کہ یار جن کی 5 وقتہ نماز تو نماز ہے، سالوں سال ہو گئے ہیں، ان کی تکبیر اولیٰ تک نہیں چھوٹی ہے۔ جی ہاں، میں ایسے بہت سارے اماموں کو جانتا ہوں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ چاہے ان کی یہ پابندی تقویٰ کی بنا پر ہوئی ہو یا ان کی اپنی نوکری اور ملازمت کی وجہ سے ہوئی ہو۔ بعض لوگ کہنے میں تو حسن ظن سے ہی کام لیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ اللہ کے تقویٰ، اللہ کے ڈر سے وہ یہ پابندی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق یہ ملازمت کی وجہ سے ہی یہ پابندی ہوئی ہے، تو یار نیک کاموں کی پابندی کا نصیب ہو جانا یار یہی کیا کم بڑی سعادت ہے۔ تو انہیں کیسے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی، بہرحال اللہ نے انہیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ سالوں سال ہو جاتے ہیں، ان کی تکبیر اولیٰ تک نہیں چھوٹتی ہے۔ اور میں اپنے اماموں کو نا
جو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یار ان اماموں نے کیا قسمت پائی ہے کہ بندہ کوئی کتنا بڑا بھی دیندار ہو، نیکوکار ہو، اللہ سب کو نیکوکار بنائے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا پڑتا ہے۔ اور یہ کتنے خوش نصیب بندے ہیں کہ جنہیں اللہ نے نوکری بھی اپنے گھر کی عطا فرمائی ہے، اپنے گھر کی نوکری عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے یہ دور فخر و مباحات کا دور ہے۔ آج کسی بندے کو کسی بڑی کمپنی میں ایک چھوٹی سے چپراسی کی بھی ملازمت مل جائے نا، چپراسی کی بھی نوکری مل جائے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے۔ وہ روزانہ اس کمپنی کے باہر گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے 3-4 سیلفیاں لیتا ہے اور اسے فخر کے ساتھ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں تم کتنی بھی بڑی کمپنی میں نوکری پالو، تم تاج محل میں بھی نوکری کرو گے نا تو نوکر کہلاؤ گے، تم لال قلعہ میں بھی نوکری کرو گے تب بھی تم نوکر کہلاؤ گے، تم کسی وقت کے پی ایم اور سی ایم کے یہاں بھی نوکری کرو گے تو نوکر کہلاؤ گے، لیکن تم پھٹی لنگی بھی پہن کر کے اگر مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو قوم کا امام کہلاؤ گے۔ یہ وہ عزت ہے جو اللہ اپنے گھر کی نوکری میں عطا فرماتا ہے۔ تو اماموں کا بڑا مقام ہے، اللہ نے انہیں بڑی عزت بخشی ہے۔ یہ اور بات ہے، مجھے بعض اماموں سے شکایت ہے کہ انہوں نے، اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا اور اتنا بڑا انہیں اللہ رب العزت نے منصب عطا کیا ہے، لیکن پھر بھی انہیں اپنے اس منصب کی قدر نہیں ہوتی ہے، اور وہ 5 روپے کی چائے کی خاطر، ایک پان کی خاطر اور ایک چھوٹے سے پروگرام کے خاطر نہ، بعض اماموں کو ہم نے دیکھا ہے ایک چھوٹے سے پروگرام کے لیے یار سیٹھ صاحب کی جی حضوری کرنے لگتے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، اور اس طرح اللہ کا دیا ہوا جو وقار ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں خود گنوا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے نوجوان علماء سے گزارش کروں گا اور بالخصوص اپنے طلباء سے عرض کروں گا کہ اگر اللہ تمہیں یہ منصب کبھی عطا کرے نا، اور اللہ تمہیں اپنے گھر کی نوکری دے اور اپنے رسول کے مسند پہ بٹھائے، تو خدا را آپ کبھی دنیا کا منہ مت تکنا اور دنیا سے کبھی کوئی امید مت لگانا۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ بندہ نوکری کرے اللہ کے گھر میں، رسول اللہ کے گھر میں، اور امید پالے ان جاہل صدر و سیکریٹری سے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ دنیا کا کبھی منہ مت دیکھنا۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، میں کئی بتا یہ بات بول چکا ہوں، لیکن پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا، ہر نماز میں، ہر وقت کی ہر نماز میں، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، وتر ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو اور کسی بھی وقت کی نماز ہو، ہر نماز میں ہم جب نیت کرتے ہیں تو اس وقت کی نماز کا اور وہ نماز کی کیفیت، نماز کی قسم کا ہم نام لیتے ہیں، لیکن کسی بھی وقت کی نماز ہو اور کسی بھی طرح کی نماز ہو، ہر نماز میں ہم ایک لفظ سیم بولتے ہیں، وہ ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یعنی جب ہم کوئی بھی نیت کریں گے، کوئی بھی نماز پڑھیں گے، کسی بھی وقت کی نماز پڑھیں گے، ہم یہ لفظ ضرور بولیں گے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ لفظ ہم بار بار کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ لفظ بار بار ہر وقت کی ہر نماز میں یہ لفظ ہمارے منہ سے بار بار ادا کروا کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ لفظ بار بار ادا کروا کے نا، دراصل یہ پریکٹیکلی ہماری تربیت کی جا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے لیکن تم کبھی کسی بدلے کی امید دنیا سے مت لگانا، تم اپنا رخ ہمیشہ رب کعبہ کی طرف ہی رکھنا۔ یہ دنیا کبھی تمہاری محنتوں کا اجر دے ہی نہیں سکتی، تمہارے خلوص کا بدلہ یہ دنیا دے ہی نہیں سکتی۔ میرے بھائی، تمہاری محنتوں کا، تمہارے خلوص کا اور تمہاری خدمتوں کا جو بہترین بدلہ دینے والا ہے نا، وہ تمہارا اللہ ہے۔ اس لیے تم اللہ پر بھروسہ رکھو یار۔ تم سوچتے ہو صدر ناراض ہو گیا تو نوکری چلی جائے گی، سیکریٹری اور خزانچی ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ یار تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو اور اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور تقوی کا نور پیدا کرو۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف بساتا ہے، اللہ اس کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہوں سے اسے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، کبھی بھی یار تم کسی لالچ میں پڑ کر کے
کسی ہرس اور تما میں مبتلا ہو کر کے ایک چائے کے لیے، ایک پان کے لیے اور چند پیسوں کے لیے یار کسی کا منہ مت دیکھنا، یار ان کا چہرہ مت تکنا. آپ اپنے اللہ پہ توکل کر کے اور قوم کے لیے تڑپنا، امت محمد کی فکر کرنا، ہمیشہ حق بولنا اور حق کی تبلیغ کرنا. پھر دیکھنا تمہارا اللہ تمہیں کہاں پہنچاتا ہے. اپنے وقار کو کبھی گنوانا نہیں، اپنی عزتوں کو کبھی مجروح مت کرنا اور اپنی عزت نفس کا خیال کرنا. ورنہ یاد رکھو، جو بندہ خود اپنی عزت نہیں کر پاتا نا، دنیا کبھی اس کی عزت نہیں کرتی ہے. اس لیے آپ اپنا وقار سمجھیں، اپنی حیثیت سمجھیں اور خدا را اپنے منصب کا لحاظ کریں. اللہ نے بہت بڑا مقام بخشا ہے کہ اپنے نبی کی جانشینی آپ کو عطا فرمائی ہے. حضور امام الانبیاء کی مسند ہمیں آپ کو دی ہے. اس لیے میرے بھائی اپنے نبی کی اس بھوک کو یاد کر کے نا، سنت سمجھتے ہوئے پیٹ پہ پتھر باندھ لینا، لیکن قوم کے سامنے کبھی ناجائز ہاتھ مت پھیلانا. اور میں مسجدوں کے جو صدر ہوتے ہیں، جو خزانچی ہوتے ہیں، جو اراکین ہوتے ہیں، جو ذمہ داران ہوتے ہیں مسجدوں مدرسوں کے، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کے عرض کروں گا کہ آپ بھی خدا کے واسطے یار یہ جو نائبین مصطفیٰ ہیں اور یہ جو تمہارے ائمہ ہیں، آپ ان کی قدر کریں. یار انسان ہیں، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ہر کسی سے، یہ جیسے بھی ہیں، لیکن آپ انہیں اللہ کے گھر کا خادم سمجھتے ہوئے، اللہ کے گھر کا نوکر سمجھ کر کے نا، جو اللہ نے انہیں مقام اور منصب عطا کیا ہے، یار اس منصب اور مقام کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اپنے اماموں کا لحاظ کریں گے، ان کا احترام کریں گے. ورنہ آپ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے نوکر نہیں ہیں، یہ اللہ کے گھر کے نوکر ہیں اور آپ کے امام ہیں. کچھ بھی ہیں، کیسے بھی ہیں، وہ آپ کے امام ہیں. بعض لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ امام صاحب چھٹی بہت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ اگر 2-4 دن کے لیے کبھی امام چھٹی پہ چلے گئے تو کیا مصلی آباد کرنا، اللہ کا گھر آباد کرنا، یہ صرف امام اور ایک عالم کی ذمہ داری ہے؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرینوں میں 2 ڈرائیور ہوتے ہیں. تو ایک ڈرائیور کیا کرتا ہے؟ ٹرین چلاتا ہے. اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ وہ کیا سرتی مل مل کر کے اسے دیتا ہے، کھینی کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، یہ کام ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، وہ 2 ڈرائیور ٹرینوں میں اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اگر مان لیجئے کبھی ایک ڈرائیور کسی دوسرے کام میں مصروف ہو گیا، اس کی توجہ ہٹ گئی ذرا، تو دوسرا ڈرائیور اسٹیئرنگ سنبھال لے. جہازوں میں 2 پائلٹ ہوتے ہیں میرے بھائی. ایک ٹرین چلانے کے لیے، گاڑی چلانے کے لیے اور جہاز اڑانے کے لیے 2 ڈرائیور رکھے جاتے ہیں. اتنا احتیاط کیا جاتا ہے. اور یار اللہ کی مسجد آپ پوری کی پوری صرف امام پہ ڈیپینڈ کر دیتے ہیں کہ امام ہوگا تو اذان ہوگی، امام ہوگا تو امامت ہوگی، نہیں تو ساری مسجد کی چھٹی. یار آپ کو صدر، خزانچی اور سیکریٹری، مسجد کا ذمہ دار اور متولی اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ بہت بڑے عالم مت بنیے، بہت بڑے محدث اور مفسر اور مفتی مت بنیے، لیکن کم سے کم اس لائق تو ضرور بنے کہ جب کبھی امام کہیں کسی کام کے لیے چھٹی پر ہو تو آپ یار وہ مصلی سنبھال لیں. مسجد اس وقت بند تو نہ ہو، آپ اس لائق ہو کہ کبھی مؤذن نہ آ پائے، حاضری نہ دے پائے، تو کم سے کم آپ اس لائق ہوں کہ ایک وقت کی اذان تو دے لیں یار. اللہ کا گھر ویران تو نہ ہونے پائے. تو میرے بھائی جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، جو اراکین ہوتے ہیں نا مسجد مدارس کے، یار میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو بھی یہ بڑی سعادت عطا کی ہے کہ اپنے گھر کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے. دیکھ ریکھ اور اس کا جو ہے اس کی نگہبانی کا موقع آپ کو عطا کیا ہے. تو کم سے کم آپ اس لائق تو ہوں کہ یار اللہ کے گھر کو آباد رکھ سکیں، اپنے اللہ کی عبادت آپ صحیح سے کر سکیں، یار اپنے جینے مرنے کے طریقے آپ صحیح سے جانتے ہوں. اتنے کم سے کم آپ کو اس لائق بننا چاہیے اور آپ بننے کی کوشش کریں. تو میں اپنے نوجوان علماء سے مخاطب تھا اور اپنے عزیز طلبہ سے میں عرض کروں گا کہ اب ہمارے بزرگ اساتذہ اور ہمارے بڑے بڑے علماء جو تھے، جو ملت کا درد رکھتے تھے اور جن کے سر پہ امت کی ذمہ داری تھی، اب وہ ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، ہمارے بیچ سے اٹھ گئے ہیں.
اب امت محمد کی جو ساری ذمہ داریاں ہیں نا میرے بھائیوں، وہ اب ہمارے اور آپ کے سر ہیں. ہمیں ہی اس امت کو پار لگانا ہے.